آج کچھ بہت اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، پھر پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ مولانا سے ملا ہے۔ مولانا کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا تانا بانا بن رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت کی تو پوری خواہش ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں، آلدو کہ اب کچھ حکومتی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 تاریخ تک محدود نہیں ہیں، 25 تاریخ کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی تعیناتی کرنی ہے، اگر کوئی وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ رائے ہے کہ حکومت کے اندر حکومتی دوست جو بتا رہے ہیں کہ جی ایس سی او کے سمٹ کے بعد جو ہے یہ آئینی ترمیم کروا لی جائے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا مولانا ہر چیز کے اوپر آن بورڈ ہیں، ہر چیز کے اوپر مولانا آن بورڈ نہیں ہے۔ فی الحال کچھ مسائل ایسے ہیں جو انہوں نے اپنی بنایا، مسودہ بنایا، اس میں وہ آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت جو ہے، حکومت کی لائف لائن جو ہے وہ آئینی عدالت ہے۔ آئینی عدالت کے بغیر اس ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں حکومت کو، تو وہ ہر حالت میں یہ آلدو کس طرح کی ملٹری کورٹس کا معاملہ نکل گیا، وہ میرے خیال ہے دے آر کنفائنڈ ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا، وہ ایک ایسی گارنٹی ہے کہ اس کے بغیر یہ نظام آگے نہیں چل سکتا۔ اور یہ حکومت کے دوست جو ہے نا، آپ کسی سے بھی آف دی ریکارڈ بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ان کی ریڈ لائن ہے، ورنہ تو پھر وہ کہتے ہیں آگے، جس طرح خواجہ صاحب آپ کو ہی بتا کے گئے ہیں کہ ورنہ ان کو بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں آگے، اگر جو ہے آگے آلدو کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی عدالت سے فیصلے آئیں، جن 8 جج صاحبان نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا، انہوں نے کوئی ایڈونچرزم نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کہ یہ رد عمل آئے گا، وہ رد عمل آئے گا، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح کی آپ کو عدالت سے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کی سیٹس تھیں، تو اس پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ نہیں، ری ایکشن وہ تو دیکھیں پھر عدالت میں جب کوئی بندہ لے کے جائے گا کہ آپ کے فیصلے کے برعکس کوئی چیز ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر اس کے کانسیکوینسز یہ آپشنز ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کیوں عمران، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا نمبرز کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ کیا وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یا آزاد لوگوں کے ساتھ، یا وہ ایک نئی خبر اب آ رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ایک آپشن کے طور پہ آ رہی ہے کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے، تو ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ایزیلی آ جائے گی، تو کیسے نمبر پورا ہوگا؟ لیکن وہ بھی پارلیمنٹ کے جو ایوان زیریں ہیں، قومی اسمبلی میں ہوگی اکثریت، سینٹ میں اس کے باوجود اکثریت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ چاہیے، اور بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے باوجود پھر بھی ووٹ چاہیے ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو 63A کی تشریح کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ 63A کی جو تشریح ہوئی ہے نظر ثانی کی درخواست میں، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو پرانا طریقہ کار تھا دستوری، وہ جو بحال ہوا ہے، اس میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے ریفرنس بھیجنے کے اوپر کوئی بندہ نااہل ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ دیں گے، ایک کہہ لیں کہ آپ ایک چام دیں گے ان کو، یا کوئی ان کو لالی پاپ کہہ لیں گے، یہ دیں گے ان کو کہ جی کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے۔ ہاں اچھا، ہاں اسی طرح کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ابھی تک آج کی تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سربراہ نہیں ہے، ان کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے۔